مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 22 بڑے جھوٹے نبیوں میں سے 19 نمبر کے جھوٹے نبی عبدالحق بن سبعین مرسی کے بارے میں بتائیں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. اس کا پورا نام قطب الدین ابو محمد عبدالحق بن ابراہیم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبین تھا. مراکش کے شہر مرثیہ میں اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے پیروکار سبعینیہ کہلاتے تھے. صاحب علم آدمی تھا اور اس کا کلام بھی اکابر صوفیہ کے کلام کی طرح بڑا غامض اور دقیق تھا جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تھا. چنانچہ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عالم اسلام کے مایہ ناز عالم قاضی و قضا تقی الدین ابن دقیق چاشت کے وقت سے لے کر ظہر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور اس اثناء میں وہ گفتگو کرتا رہا. علامہ تقی الدین اس کے کلام کے الفاظ کو تو سمجھتے تھے مگر مرکبات ان کے مبلغ فہم سے بالا تر تھے. عبدالحق ایک کلمہ کفر کی وجہ سے مغرب سے نکالا گیا. اس نے کہا تھا کہ امر نبوت میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی، لیکن ابن آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا کہہ کر اس میں بڑی تنگی کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص اسی ایک کلمہ کی بنا پر ملت اسلام سے خارج ہو گیا، حالانکہ رب العالمین کی ذات برتر کے متعلق اس کے جو خیالات تھے وہ کفر میں اس سے بھی بڑے ہوئے تھے. یہ تو عقائد کا حال تھا. اعمال کے متعلق علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک سال آدمی نے جو عبدالحق کے مریدوں کی مجلس میں رہ چکا تھا بیان کیا کہ یہ لوگ نماز اور دوسرے مذہبی فرائض کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. شیخ صفی الدین ہندی کا بیان ہے کہ 666 ہجری میں میری اس سے مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی تھی اور اس انسان میں اس نے فسد کھلوائی، خون بند نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا. کہتے ہیں کہ یہ شخص کیمیا اور سیمیا کا بھی جانتا تھا اور اس طرح یہ جھوٹی نبوت کا باب بھی بند ہو گیا. الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے. کل قیامت کے دن میں ہماری شفاعت کا سامع ہو سکے. آمین ثم آمین. شکریہ.